بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے، 3 آدمی سفر کر رہے تھے، بارش بن گئی، طوفان آ گیا، آندھی چل پڑی اور پہاڑی علاقہ تھا، بچنے کا کوئی ان کے لیے راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک غار دیکھی، انہوں نے کہا بھائی زندگی تو بچائیں، غار کے اندر چلے گئے تینوں آدمی۔ اچانک اس طوفان سے، آندھی سے اوپر بہت بڑی چٹان اوپر سے گری اور غار کے منہ کے اوپر آ کے بیٹھ گئی، غار کا منہ بند ہو گیا، اور چٹان اتنا بڑی تھی کہ تینوں آدمی نے زور لگایا، اس کو ہلا بھی نہ سکے۔ اب ان لوگوں کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی کہ یہ چٹان نہیں ہٹے گی، غار کا منہ نہیں کھلے گا تو ہم اندر بھوکے پیاسے مر جائیں۔ تینوں آدمی، تو حدیث پاک میں آتا ہے یہ بنی اسرائیل پہلے آدمیوں کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، اس مشکل کے اندر ایک اللہ کی ذات ہے جو مشکل سے بچانے والی ہے، اب اللہ کو پکارو، تمہارا کوئی ایسا عمل جو اخلاص والا عمل ہو، اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو، اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ تو باری باری ایک آدمی کھڑا ہوا، واقعہ بہت لمبا ہے۔ ایک آدمی نے دعا کی کہ اللہ میں نے مزدور رکھا تھا، شام کو اس کی مزدوری بنی تھی، اور میں نے کہا بھائی یہ مزدوری لے جاؤ، اس نے کہا بھائی بعد میں لے جاؤں گا، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا دیا اور بڑھا دیا اس کی مزدوری کو، اور اس سے میں نے جانور خریدے، اور جانوروں سے ایک بہت بڑا جنگل کا احاطہ بھر گیا۔ کئی سال گزر گئے، اب وہ مزدور کو مشکل حالات پیش آ گئے۔ اس نے کہا یار میں فلاں کے پاس مزدوری چھوڑ کے آیا تھا، اب جاؤں اس سے اپنی مزدوری لے کے آؤں، چلو گزارا چلے، لیکن دل میں خیال کر رہا ہے اس واقعے کو کئی سال گزر گئے ہیں، اب پتہ نہیں وہ آدمی مجھے پہچانے گا بھی صحیح یا نہیں پہچانے گا، اگر پہچان بھی لیا اور کہہ دیا نہیں دیتا تو میں کیا کروں گا، اتنا لمبا سفر کر کے جا رہا ہوں۔ بہرحال وہ چلا گیا، اس ذمہ دار کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی میری مزدوری آپ کے پاس رہتی تھی، وہ میری مزدوری تو دو۔ اس نے کہا یہ دیکھو یہ جنگل بھرا ہوا ہے جانوروں سے، اور اس کو چرانے والے چرواہا نوکر بھی ہے، یہ سارے تیرے ہیں، لے جاؤ۔ میں نے کہا بھائی میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میری تو چند سکے مزدوری تھی، یہ جانور میرے نہیں ہے۔ تو کوئی ذمہ دار کے پاس جائے نا تو ذمہ دار یہ کہے، مثلا 500 دینا ہو اور ذمہ دار کہے کہ بھائی یہ سارے تیرے ہیں، لے جا، تو آدمی یہی سمجھے گا کہ یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کا بندہ مجھ سے مذاق نہیں کر، اس نے کہا مذاق نہیں ہے، بات میں سچی کر رہا ہوں، تم جو مزدوری چھوڑ کر گئے تھے، میں نے کہا اگر اس کو ایسے رکھتا ہوں تو یہ ضائع ہو جائیں گے، میں نے تمہاری مزدوری کو، تمہاری رقم کو میں نے تجارت میں لگایا اور بڑھایا، میں نے اللہ کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کیا تھا، اب اسی سے یہ سارے جانور بڑھ گئے، لے جاؤ۔ تو وہ مزدور سارے کا سارا وہ جانور لے گیا، غلام بھی لے گیا۔ اب یہ جو غار کے اندر پھنسا ہوا ہے نا، اسی نے یہ کام کیا تھا اس دن کہ اللہ میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا، اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو غار سے ہمیں نجات عطا فرما، اس پتھر کو ہٹا دو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے 1/3 پتھر ہٹ گئے، 3/3 غار کا منہ، 2/3 غار کا منہ بند ہے، 1/3 منہ کھل گیا تھوڑا سا۔ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اے اللہ آپ جانتے ہیں میں گناہگار انسان تھا، ایک عورت کو گناہ کی دعوت دی، اور جب جو ہے نا میں نے پیسے بھی دے دیے اس کو، اور جب گناہ کرنے لگا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، میں تو پاک دامن عورت تھی، بھوک اور پیاس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، آج میں اپنی عزت نیلام کرنے کے اوپر تیار ہو گئی ہوں، میں تو پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں تو پاک دامن عورت تھی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ جب اس نے اے اللہ تیرا نام لیا، تجھ سے ڈر کر جو ہے نا میں نے کہا بہن جا یہ پیسے بھی لے جا، آئندہ کوئی ضرورت ہو تو میں تیری پوری کروں گا، اللہ یہ عمل میں نے تجھ سے ڈر کر کیا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند آیا ہے تو اے اللہ مجھے جو ہے نا نجات عطا فرما۔ تو 2 حصے غار کا منہ کھل گیا۔ اب تیسرا آدمی کھڑا ہوا،
اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے میں ایک غریب آدمی تھا، سارا دن جنگل میں بکریاں چراتا تھا، جانور چراتا تھا، اور شام کو آتا تھا اور آ کے جانوروں کا دودھ نکالتا، پہلے اپنے والدین کو دیتا، بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا۔ ایک مرتبہ گھاس کی تلاش کے اندر میں دور لے گیا جانوروں کو اور مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ جب میں رات کو لے کر آیا تو بھوکے میرے والدین بھوکے پیاسے رات کو سو گئے تھے، کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اب میں نے جانوروں کا دودھ نکالا اور پیالہ پانی اس کا دودھ کا بھر کے میں والد کے پاس لے گیا، دیکھا تو وہ سو چکے تھے۔ اب میں نے ان کو جگایا نہیں، کہیں ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، کیوں بوڑھے آدمی کی نیند ایک مرتبہ اکھڑ جائے تو آتی بڑی مشکل سے ہے پھر۔ ہاں تو میں نے کہا اب آرام کے اندر ہے والدین، ان کے آرام کو میں خراب نہ کروں، یہ سکون کے اندر ہے، ان کے سکون کو میں خراب نہ کروں۔ یہ جب اپنی مرضی سے اٹھیں گے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب اٹھیں گے ان کو دودھ پیش کروں گا۔ اب میں وہ دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، والدین آرام سے سوتے رہے۔ ایک تو سارا دن کا تھکا ہوا اور دوسرے والدین کی وجہ سے ساری رات پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ جب صبح صادق ہونے لگی میرے والد کی آنکھ کھلی، اس نے کہا بیٹا، میں نے کہا جی ابا جان، یہ لو دودھ۔ ساری رات اے اللہ میں نے یہ نکال دی، کس لیے؟ اپنے والد کی یہ خدمت کی اللہ تجھے راضی کرنے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے یہ والدین کی خدمت کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العزت نے غار کا منہ مکمل کھول دیا، وہ چٹان ہٹ گئی، تینوں کو نئی زندگی مل گئی۔